کراچی میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ جس میں ویگن ہیں، رکشے ہیں، چنچی ہیں، اور اس کے حوالے سے کیا کوئی ٹریفک پولیس نے کوئی میکینزم بنایا ہوا ہے ان کے لائسنسنگ کے حوالے سے، روٹ کے حوالے سے؟ یہ جو چنچی رکشا ہیں یا ویگنے ہیں یا اس کے علاوہ جو گاڑیاں آپ نے بتائی ہیں، بالکل اس کے خلاف ایک باقاعدہ جامع پلان بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم اس کو مہم یعنی کہ اس کو ہم کیمپین کا نام لیتے ہیں۔ جو چھتوں پہ لوگ گاڑیاں بٹھاتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں گاڑی کی چھتوں پہ، اور جو چنچی رکشا ہیں جن 6 اگر سیٹر ہے تو وہ 10 یا 12 لوگ بٹھا لیتے ہیں، یا چھوٹی عمر کا لڑکا ہے جو وہ چلا رہا ہے، تو اس کے خلاف ہم بھرپور ایکشن لیتے ہیں۔ کیا فٹنس ڈپارٹمنٹ موٹر وہیکل بند ہو چکا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کام کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے۔ اچھا، اس ڈپارٹمنٹ کا کام فٹنس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، مزید تفصیل تو آپ کو وہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ فٹنس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ گاڑی کے بریک ٹھیک ہونے چاہیے، انجن ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا ہارن، سائرن وغیرہ تمام لائٹیں جو بھی اس کے فنکشنز ہیں وہ اوکے ہونے چاہیے۔ اچھا، ماضی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے جو میڈیمز تھے ان میں میٹر لگے ہوئے ہوا کرتے تھے کرایوں کے لیے، لیکن اب وہ میٹر نہیں ہے، تو کیا میٹر پہ چالان ختم ہو گیا ہے، پالیسی چینج ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ایکچولی میٹر لگانا ان کی ڈومین ہے، اور جہاں تک میٹر کے چالان کا تعلق ہے تو کسی دور میں ایک اسپیشل کیمپین ہم نے چلائی تھی کہ ٹیکسی وغیرہ یا رکشاؤں کا میٹر چیک کریں گے، اور یہ بھی ہم چیک کریں گے کہ ان کا جو کرایہ ہے وہ ایز سچ میٹر زیادہ لے رہا ہے یا کم لے رہا ہے۔ تو وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ اختیارات دیے تھے ٹریفک پولیس کو کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن پیورلی ان کی یہ ڈومین ہے آر ٹی اے والوں کی۔ اچھا طاہر صاحب، لیکن اگر میٹر ہو ہی نہیں تو پھر کیا سیل ہوگا؟ دیکھیں، یہ بھی انہی کی ڈومین ہے، یہ بھی انہی کا کام ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی جوائنٹ وینچر ایک ہوتا ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ تمام ضلعوں کے اندر اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں، اور ہم ٹیموں کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ چنچی اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد کرائے کہ کراچی کی سڑکوں پر چنچی نہ چلے؟ یہی آر ٹی کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ آف سندھ کی منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگر پابندی ہے اور پابندی کے باوجود اگر وہ روڈ پہ چل رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا آپ پرٹیکولر ادارے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک تصحیح کیجیے گا، عام تاثر یہ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے رکشے والوں کے چلان کے بجائے ان سے رشوت لیتی ہے، یا ویگن میں وہ ڈرائیور جن کا لائسنس بھی نہیں ہے، کم عمر ہے، بجائے اس کے چلان کاٹے جائیں یا ان پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ بس نہیں چلائیں گے، ان سے پیسے لے کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ ناممکنات میں سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹریفک پولیس یا ایکسٹرا دوسری پولیس پیسے نہیں لیتی، مگر اس کو ہم نے بہت زیادہ ایک چیک اینڈ بیلنس پہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ وہ اس طرح کے جیسے آپ کو میں اگر بتا سکوں کہ ہمارا جو چالانی افسر ہے، جس کو ہم چالانی افسر کہتے ہیں، ای اوز کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے ایک مشین دی ہوئی ہے چالان کی، اور ساتھ میں ایک ہم نے باڈی ورن کیمرہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ باڈی ورن کیمرہ آن ہے، اگر وہ چالان کرتا ہے تو اس کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے خود وہ بھی ریکارڈنگ ہے، اور سامنے والا اس سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈنگ ہے، پلس اس کیمرے کے اندر یہ چیز بھی مینشن کی جاتی ہے، جبکہ وہ کمپیوٹرائز چالان ہے، کہ وہ سامنے رکھ کے چالان کرے گا اس کوڈ کا کہ وہ کون سے کوڈ پہ چالان کر رہا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو ون وے کی خلاف ورزی کا چالان دیا جائے گا، اور اگر اس نے 2 وائلیشن کی ہیں، ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا سپوز دیٹ، یا اس کے علاوہ کوئی رکشا ہے اس کے اندر زیادہ لوگ ہیں، تو وہ سارا اس کیمرہ کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کمپیوٹر کی مشین میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ زیادہ تر ویگنز میں سائیڈ میرر نہیں ہے، چنچیوں میں سائیڈ میرر نہیں ہوتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، جس کا دل چاہتا ہے رائٹ لیفٹ اسٹریٹ جہاں گاڑی انہوں نے گھما لی۔ ان کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے، کوئی مربوط پالیسی ہو پورے کراچی کی سطح پر؟ ہمارے ساتھ ٹریفک ریگولیشن یا ٹریفک قوانین کے امپلیمنٹ کرانے میں مثلا 14 ادارے ساتھ ہوتے ہیں، 14 سے 13 ادارے، ان کے بغیر ناممکنات ہو جاتی ہے، ہمارے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں۔ اگر میں آپ کو 14 کے اب اسی طریقے سے دیکھیں نا، فٹنس ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ انڈیکیٹرز چیک کرنا یا سائڈ بیررز، اگر وہ کلیئر ہوتا ہے نمبر 1، یہ ان کی ڈومین ہے۔ اب سگنلز ہیں، سگنل چلانا ایک الگ ادارہ ہے، ٹی ڈی کا ادارہ ہے، اس میں ڈائریکٹر کے لیے ہیں، اسی طریقے سے پتھارے ہیں، یا اسی طریقے سے لائن ہیں جو لائنیں دی جاتی ہیں، یا ٹریفک قوانین کے بورڈ ہے، آویزہ ہیں، یہ تمام ادارے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد جا کے پھر یہ کئی چیزیں رکتی ہیں۔ ہم چالان کر سکتے ہیں گاڑی کو، ہم بونڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ فٹنس لے کے چلائیں گاڑی کو، ظاہری بات ہے وہ دوبارہ چالان پینٹ کر کے روڈ پہ آ جائے گا۔ تو یہ تمام ادارے اگر ہم ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ تمام پرابلمز جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے
یہ حل ہو سکتے ہیں. عوام ایک شکایت کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی گاڑی والے سے ٹریفک پولیس اہلکار بہت تمیز سے بات کرتے ہیں یا روکتے بھی نہیں, لیکن اگر بائک والا ہو یا کوئی کمزور آدمی ہو تو اس کو سائڈ میں کھڑا کر لیتے ہیں, اس پہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا صحیح تاثر ہے؟ اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. اگر آپ خود جا کے ابھی چیک کریں تو آپ کو یقیناً یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اب ایسا نہیں ہے. ہم ہر کسی سے پیار سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر نورانی صاحب. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سونو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں تازہ ترین ملکی صورتحال اور اہم ترین واقعات سے. یقین کے ساتھ.